خواہشات کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، اپنا حاکم بنا. خواہشات کو الہ کیسے بناتے ہیں؟ اللہ نے ایک بات کی کہ یہ میرا حکم ہے. اس میں ایک جدید سائنس کی آگے اس آیت کے بعد اللہ نے ایک جدید سائنس، وہ میں بتا دوں پھر اس کے بعد آتا ہوں بناتے کہتے ہیں. وقالو، وہ کہتے کیا ہیں؟ ما الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. وہ کہتے ہیں کہ ہم کی جو زندگی ہے نا، دنیاوی زندگی، بس یہی زندگی ہے، اس کے آگے کوئی زندگی نہیں، ختم. آئے میٹر تھا، میٹر نے مل کے ایک زندگی بنائی، چڑیا بنائی، ایک جانور بنایا، اسی طرح ایک انسان بنایا، اور انسان جب مر جائے گا تو اس مٹی میں ختم ہو جائے گا، کوئی زندگی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی پیدا ہوتے ہیں، نحیا، اور ہم ہی مر جاتے ہیں، نموت، ہم ہی مرتے ہیں، ہم ہی پیدا ہوتے ہیں، ہم ہی مرتے ہیں. اللہ اس کے مقابلے اپنا فلسفہ، یحیی و یمیت، میں تمہیں پیدا کرتا ہوں اور میں تمہیں مارتا ہوں. آج کا دور کا بنیادی شرک جو ہے الہات کا شرک ہے، اللہ کے انکار کا شرک ہے، کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ہر چیز اس کو نظر آ جاتی ہے، اس کائنات کی وسعت نظر آ جاتی ہے، اس کائنات کے تمام تر مظاہر نظر آ جاتے ہیں، اس کائنات کی زندگیاں نظر آ جاتی ہیں، سب کچھ نظر آ جاتا ہے. اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات جو انتہائی نظم و ضبط کے اندر ہے. اس کو اللہ کا دعویٰ بھی پتہ ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں اللہ کی اس کائنات کی تخلیق میں کوئی جھول نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا حسیر، تم دوبارہ نظر دوڑاؤ، تمہاری نگاہ ناکام و نامراد لوٹے گی. اس سب کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ اگر اس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، اس نے کہا نہیں، نظام تو جمہوریت بہت اچھی ہے، کیا بات ہے، زبردست قسم کا، اس نے دنیا کو کمال سے کمال کر دیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ نحن نرزقکم، میں دیتا ہوں، آپ کو پالتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ لا تقتلوا الاولاد، اولاد کو قتل نہ کرو. ہم مالتھس کی تھیوری اٹھاتے ہیں. 200 سال پہلے اس شخص نے تھیوری دی تھی کہ اس کائنات کے اندر جو انسان ہیں وہ 2 4 8 16 کے حساب سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کائنات کے وسائل جو ہیں وہ 1 2 3 4 کے حساب سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ اس کے مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان اتنے زیادہ ہو جائیں گے، انسانوں کو کھانا شروع ہو جائیں گے. کینیبلزم. ہم نے کہا ہو آبادی کم کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا کے اندر اس کائنات کا مالک تو ہے نہیں، ہم نے دنیا کے اندر وسائل کو دیکھ کے پاؤں پھیلانے، یہی تو ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں آج 100 سال کے بعد، یعنی 100 سال بھی نہیں ہوئے، 1920-25 کے اندر مانے حمل ادویات جو ہیں وہ شروع ہوئی ہیں، اور وہ مانے حمل ادویات جو تھیں وہ پہلے مرد کے ہاتھ میں ہوتی تھیں. اللہ تعالیٰ کیسے گمراہ کرتا ہے؟ کہاں ہم اس کو ابھی کرتے ہیں. ہوا یہ کہ 1900، یعنی ہم اس آبادی کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ وسائل کے مطابق لوگوں کو رزق ملتا رہے. 1956 میں ایک چیز ایجاد ہوتی ہے اس دنیا کے اندر، اور اس کو کہتے ہیں کنٹرسیپٹیو پل. وہ عورتیں جو کہ مانے حمل گولی کھاتی ہیں. اس نے دنیا کی اخلاقیات بدلی ہے. اس نے اس سارے پروسیس کو خفیہ بنایا ہے. اس نے اس کا ہتھیار عورت کے پاس دے دیا جو کبھی مرد کے پاس ہوتا تھا. اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج سائنس یہ کہتی ہے، میں کل پڑھ رہا تھا ان کی جو بایو ڈائیورسٹی کے اوپر جو سٹڈیز ہیں یونائٹڈ نیشنز کی، ان کا جو مختلف قسم کی سائنسز ہیں، پوری کی پوری اس کائنات کے اندر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، کہ آج انسان 7 ارب ہیں اس دنیا کے اندر، اور اس دنیا کے اندر جو غلہ پیدا ہو رہا ہے، جو خوراک پیدا ہو رہی ہے، وہ 10 ارب لوگوں کے لیے کافی ہے. اور یہ انہوں نے کہا ہے 2055 تک اگر اسی رفتار سے خوراک پیدا ہوتی ہے تو یہی ہوگا. 18 ملک دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس اللہ کے اس رازق ہونے سے انکار کیا، اور انہوں نے جب کہا کہ نہیں ہم بچے کم پیدا کریں گے، تو ایک بندے کے ہاتھ میں جب انہوں نے کنٹرسیپٹیو دیا تو اس بندے نے کہا ٹو ہیل ود دا کمنگ جنریشن، جہنم میں جاتی ہے میری اولاد جس سے مجھے کل اولڈ ایج ہو، میں نہیں پیدا کرتا ہوں اولاد.
18 ملک دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے اندر ایک بوڑھے کے اوپر 5 کی ریشو ہو تو تب یہ معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن وہاں یہ ہے کہ ایک بوڑھے کے اوپر دو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارے کے سارے اولڈ ایج ہوم میں ہیں۔ ایک جو کچھ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ جاتے ہیں، جو بیچاری پیسے والی ہوتی ہے عورت یا مرد، وہ ایک گھر کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، 3 دن کے بعد پڑوسی بتاتے ہیں اس گھر سے بدبو آ رہی ہے، فیونرل سروسز والے آتے ہیں اس کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ 18 ملک جن میں جرمنی شامل ہے، جس میں ناروے شامل ہے، جس میں جاپان شامل ہے، جس میں انگلینڈ شامل ہے، جس میں اسپین شامل ہے، جس میں اٹلی شامل ہے، اگر باہر سے لوگوں کو نہ بلوائیں کام کرنے کے لیے تو ان کی سروسز مینٹین نہیں ہوتی، ان کے بجلی کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ان کی سیوریج کا نظام تباہ و برباد ہوتا ہے، سب کچھ۔ تو یہ بنیادی طور پر اللہ کہتا ہے کہ یحیی و یمیت، میں مارتا ہوں وہ نہیں کہتے ہیں، اور یہ واحد شرک ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ سورہ کہف کے اندر اس کی بات کی ہے۔ اور ایک حدیث یہاں پر ذکر کر کے اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں، وہ پورا واقعہ بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 باغ والوں کا قصہ بتایا، یہ طبرانی کی حدیث ہے، ما تحت ظل السماء من الہ یعبد من دون اللہ تعالی اعظم عند اللہ عز وجل من ہوا متبع۔ اس کائنات کے اندر آسمان کے نیچے جتنے بھی شرک ہیں، ان سب شرکوں سے زیادہ اللہ جس شرک کو برا سمجھتا ہے، بدترین سمجھتا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا الہ، اپنا حاکم، اپنا معبود بنا دے۔ اللہ کہتا ہے میری بیوی سے، میری بیٹی سے، میری ماں سے، میری بہن سے کہتا ہے کہ باہر نکلو تو پردہ کرو، لیکن اس کی نفس کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو میں نے اتنی ساری زیبائش ہے، جو مجھے اللہ نے اتنی خوبصورتی دی ہے، جو مجھے حسن دیا ہے، جو میری شاندار قسم کی لوگ دیکھتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گی۔ میں جو زیب و زینت کی نمائش کی چیز ہوں، یہ تو تباہ ہو جائے گی۔ اگر میں اس طرح کر کے گئی تو میں نقاب کر کے گئی، میں جس دفتر میں بھی کام کرتا ہے، دفتر میں کام کرنا یہ علیحدہ بحث ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو اس کے اندر جو اپیلنگ صورتحال ہے تو کس کو اس نے اپنا معبود بنایا؟ اپنے نفس کو بنایا۔ مجھے ایک جگہ بینک میں پیسے رکھنے ہیں اور مجھے کسی شخص نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ تم یہ نا اس میں کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ لو، اس سے ہوگا یہ کہ سود تمہیں کم از کم نہیں ملے گا، بینک والا کماتا رہے۔ مجھے ایک صاحب نے بڑی مزیدار سے بات کر رہے تھے، مجھے کہا جی وہ تو بینک والے کھا جائیں گے سود۔ میں نے کہا تم گھر سے جب گندگی اور غلاظت نکال کے باہر پھینکتے ہو، کبھی سوچا ہے کس کے پاس جائے گی؟ سود کو اللہ گندگی کہتا ہے نا، غلاظت کہتا ہے۔ وہاں کہتے ہیں کہ نہیں، اگر دیکھیں اگر میں نے اس طرح پیسے نہیں رکھے، یہ نہیں رکھے، تو پھر آگے میری زندگی آگے کیا ہوگی؟ ایک بہت بڑے سرمایہ دار علاقے میں ایک بہت بڑے کلب میں تقریر کر رہا تھا، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور یہ صاحب آپ نے مذاق بنا دیا ہے اس دنیا کو۔ ایک بیوہ ہے، وہ نوکری سے ریٹائر ہو گئی ہے، اس کا بچے اس کو نہیں پالتے، سب کچھ نہیں کرتے، وہ بینک میں اپنا رکھ لیتی ہے کچھ پیسے اور اس کو ہر مہینے آتے ہیں، عزت سے زندگی گزار رہی ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ نہ کرے ایسا؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ اس سے شاید اللہ نہ پوچھے، لیکن اس محلے سے ضرور پوچھے گا جس کے اندر بیٹھ کے ایک عورت سور اور حرام کھاتی رہی اور تم عزت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ تم نے اللہ کے نظام کو مذاق سمجھا؟ نہیں سوال کرے گا اللہ؟ اگر اس عورت کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے جس کا پڑوسی پیٹ بھر کے کھایا اور اس نے مردار گدھا جو تھا اس کو پکایا اور کھایا، اس کا سوال ہو سکتا ہے، تو سود تو گدھے سے بھی زیادہ برا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس شرک سے، اللہ کہتا ہے بدترین شرک یہ ہے، تم کسی کے سامنے پوجا کرتے ہو، کسی قبر کو جا کے سجدہ کر لیتے ہو، کسی اور جگہ چلے جاتے ہو۔ یہ جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے لات عزا ہبل، کیا تھے؟ اللہ کی بیٹیاں بنائی ہوئی تھی، اللہ کے مقرب بندے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو 5 لوگ تھے جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر آتا ہے، وہ سارے کے سارے برگزیدہ لوگ تھے، اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہی کے ذریعے ہمارے ہم تک چیزیں پہنچاتا ہے۔ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔
آج کا دور ہے جس نے الحاد کو پیدا کیا ہے، جس کے ہم، اور اس کے بارے میں ایک اور جگہ سورہ الانعام میں ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور واضح بات کی ہے، بلکہ سورہ فرقان میں اس وہی ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، کہ تم نے دیکھا کوئی ایسا شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو کیا بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی نعمت سے آپ جو ہیں اس سے محروم ہو جاتے ہیں جب آپ نفس کو اپنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم ایسے شخص کے وکیل بنو گے؟ شفاعت کرنی ہے نا سید الانبیاء، میرا بھی ایمان ہے، میرے جیسے گناہگار آدمی جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنایا، اپنا معبود بنایا، وہ جی کیا ضرورت ہے اللہ کے حکم کو ماننے کی؟ آج کے دور کے اندر جدید دنیا کے اندر رہنا ہے، اس نظام کے اندر ہم نے زندگی گزارنا ہے، کم از کم دل میں تو تکلیف ہو نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بہ بیدہ، جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے روک دے۔ کیا کرتے ہو؟ آپ کے محلے کے باہر، آپ کے گھر کے باہر کوئی شخص گالیاں دے رہا ہو تو کیا کرتے ہو؟ آپ کی بیوی، بیٹی، بہن، بہو کو چھیڑو، کیا کرتے؟ ہاتھ سے پکڑ کے روکتے ہو نا، کمزور بھی ہوتے تو روکتے ہو۔ کیوں؟ سمجھتے ہو کہ میری بیٹی کے سامنے میری عزت نہیں رہے گی، تو اللہ کے سامنے کہ آپ کی عزت ختم ہو جائے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، طاقت نہیں رکھتے ہو، میری طرح کمزور ہو، چھوٹا سا قد ہے، سب کچھ ہے، بوڑھا آدمی ہوں، 66 سال کی عمر ہے، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے کہو اللہ کے بندے ایسے مت کرو، اچھی بات نہیں ہے۔ محلے کے اندر کوئی ایک عورت جو ہے وہ ایک برائی کا اڈا چلانا شروع ہو جائے تو پہلے تو 4 لوگوں کو اکٹھا کرتے ہو نا، کس کو نکالیں؟ نہیں نکلتی تو زورآور ہے، اس کے گھر آنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، آئی جی ہے، جرنیل ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، تو آپ نہیں کر سکتے، تو برا کہتے بی نہ کرو ایسے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، پھر بھی استطاعت نہیں رکھتے ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں ضرور برا سوچو، گونگا شیطان مت بنو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کہتا ہے اگر یہ بھی نہیں تم کرتے تو ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر تم کسی چیز کو برا نہیں سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، یہ چیز شاندار ہے، یہ اس طرح تو اور لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ اس نے مساج پارلر کھولا ہوا ہے تو کیا بات ہے، لوگ بوڑھے آ کے اس سے مالش کرواتے ہیں اور زندگی کی نفع حاصل کرتے ہیں، دل میں بھی اگر تم برا نہیں سمجھتے ہو، اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ایمان ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح کیے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال دی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ خواہشات وہ کون؟ اے پیغمبر کیا تم ان کے وکیل بننے کو تیار ہو؟ اسی سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ایک نقشہ کھینچا ہے قرآن پاک پہ، اس کا قیامت کے دن کا۔ قیامت کے دن ہم تو کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہماری شفاعت کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایک مقدمہ لے کے آئیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کوئی جواب دینے والا ہے؟ گر تم خواہی مسلمان زیستن نیز تم کم جز قرآن زیست، ھذا القرآن مہجور۔ یہیں پر اسی ساتھ ہی 2-3 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون و یعقلون، اور تم دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سنتے بھی ہیں اور عقل بھی رکھتے ہیں۔ اللہ عالم میں تھی، کیا بات، زبردست، پی ایچ ڈی ان فزکس، کیا بات ہے، نوبل laureate، اتنی بڑی سائنس بنائی، اتنا بڑا زبردست کا موجد۔ اللہ کہتا ہے نہیں، انہم الا کالانعام، یہ تو چوپائے ہیں، جانور ہیں، اور یہی نہیں ہم مضل سبیلا، اس سے بھی برے ہیں۔ تو جو شخص خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے وہ اس پہ چلتا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جو ہم درود پاک بھیجتے ہیں وہ بنیادی طور پر اس بات پہ بھیجتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس نعمت سے سرفراز کیا ہے کہ انہوں نے ان خواہشات نفس کو توڑا تھا، رسوم کو توڑا تھا۔ رسوم توڑنا آسان کام ہے؟ بیٹے کی شادی کرنے چلو
تو بیوی پر کھڑی ہوتی، ہوتا تو کلا کلا شادی ہے، منو خرچہ کرنے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، سب سے بڑے سرمایہ دار تھے، ان کی جو تقریباً اسیسمنٹ جائیداد ہے 120 ارب ڈالر کے قریب بنتی ہے، کلہاڑی سے کاٹ کے سونا بھیجا، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر رزق عطا فرمایا تھا۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عرب ایک خوشبو لگاتے تھے جو رنگین ہوتی تھی، اسے دلہا لگایا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحمن بن عوف کی خوشبو کیسے لگائی؟ فرمایا رسول اللہ میں نے رات کو شادی کر لی۔ اس قدر سادگی کہ رسول اللہ کو بلایا گیا۔ ہم کہتے نہیں علامہ رہ جائے گا، اس کو بھی بلاؤ، اس کو، وہ بیچارہ غریب آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار کیا کرے، میرے گھر میں آیا تھا کیا کریں، 4 ادھر سے قرض لیتا ہے، 4 ادھر سے قرض ہے۔ خواہشات کو اپنا خدا، خواہشات کو اپنا خدا، یہ میں چھوٹی چھوٹی بات، بڑی بڑی خواہشات تو اور بہت سارے ہیں، جتنا بڑا شرک ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے، آج چونکہ سورہ کہف پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں کہا ہے کہ دجال کی آمد سے جب بچنا چاہتا ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرے اور ضرور پڑھیے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 باغوں والوں کا قصہ بیان کرتے ہیں اور حیران کن صورتحال ہے۔ آپ ذرا سا اس کو تفصیل سے، میں آپ کو تھوڑا سا اس کو آیتوں کو پڑھتا جاتا ہوں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ ان لوگوں کے سامنے ان 2 لوگوں کی مثال پیش کرو، اے نبی 2 لوگوں کی مثال پیش کرو۔ اب یہ اپنی دنیا میں آپ طے کر لیں، 2 طرح کے لوگ آپ کو اپنی زندگی میں مل جائیں گے، اپنے رشتہ داروں میں بھی مل جائیں گے، اپنے محلے میں بھی مل جائیں گے، اپنے پڑوس سے مل جائیں گے، جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجوروں کے درختوں نے گھیرا ہوا تھا۔ کلۃ الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی، فجرنا خلالہما نہرا، اور اس کے اندر وہ نہریں بہہ رہی تھیں اور سارا کچھ۔ ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے کس طرح کی صورتحال۔ وَقَانَ لَهُ ثَمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ فَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكُم مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اللہ ان دونوں نے آپس میں جب گفتگو کی تو ایک شخص جس کو خوب دولت حاصل ہوئی تھی، اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے، تم ساری زندگی ایسی گھومتے پھرتے ہو، مسکین آدمی ہو، میں نے دیکھو کیسا شاندار مال ہے میرا، اور عز نفرا، میرے پاس نفری بھی زیادہ ہے، وہ میرے یار دوست بھی زیادہ ہیں، میرے اولاد بھی زیادہ ہے، میرے بھائی بھی زیادہ ہے، کہتے ہیں شریکہ ہم زیادہ ہیں یہاں پر۔ اور پھر وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِّدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلِبًا، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا۔ یہ قرآن کا بڑا شاندار انداز ہے کہ جب کسی صورتحال کو بیان کرنے لگتے ہیں تو پھر خاص طور پہ تخلیق کے پورے پروسیس کو بتا دیتے ہیں۔ تو اس بندے نے جواب دیا جو نیک آدمی تھا کہ تم کیا انکار کرو گے کہ تمہیں پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، اور پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا۔ لیکن آگے کیا ہوا؟ لَٰكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، میں تو ایسا آدمی ہوں کہ میں اللہ کے درمیان اللہ کی وحدانیت میں کسی قسم کا شرک نہیں کروں گا۔ وَلَا إِذَا دَخَلْتَ جَنَّتَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ خاص طور پہ آیت ہے، یہ ہماری ٹریڈیشن میں ہوتا تھا، اب ہم نہیں کرتے، میرے بڑے بزرگ کیا کرتے تھے، ہم نہیں کرتے، کہ جب وہ نیک آدمی اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس نے کہا ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ۔ ہم کسی بندے کو دیکھتے ہیں، کسی بچے کی خوبصورت آواز سنتے ہیں، کسی کی تقریر اچھی سنتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تالیاں بجاتے ہیں، او کیا بات ہے، واہ واہ، اللہ نے ہمیں خاص طرح ماشاء اللہ، یہ کتنی اچھی، اس کی پرفارمنس کتنی ہے میرے بیٹے کی۔ ہم کہتے ہیں نہیں راتوں میں جاگتا رہے، ماں نے بھی بڑی محنت کی تھی، پیو نے بھی بڑی محنت کی تھی، ماشاء اللہ کا لفظ ہماری زندگی سے ختم ہو گیا۔ ان ترن انا اقل منک مالا ولدا، کسی کو، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے ہو تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ ولا قوت، کہ اللہ جو کرتا ہے۔ اس کے بعد وعصى ربی ان یؤتین خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء وتصبح صعیدا زلقا اور یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا۔
یہ کیوں وہی ہوتا ہے جو اس کی اللہ توفیق دیتا ہے بغیر کسی کی طاقت ہے۔ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں کہ مجھے تمہارے سے باغ سے بہتر چیز عطا کر دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کو ناراض مت کرو، تم اللہ کی ناراضگی کو لے لو گے۔ اب اس شخص کا دل دکھا، اس نے یہ بات کی کہ میں تمہیں اللہ کی بات بتا رہا ہوں، تمہارا باغ بڑا ہے، سب کچھ ایسے ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اس سے بڑا باغ دے دے تمہیں اور تمہارے باغ کو تباہ کر دے۔ فوراً قرآن کی آیت آئی ہے اور اللہ نے بتایا کہ وہ ہی تب ثمری فصبح یقلب کفہ علی ما انفق فیہا فہی خاویۃ علی عروشہا، ہم نے کیا کر دیا کہ سارے اس کا جو باغ تھا جب وہ داخل ہوا تو اس کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا، اور جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا وہ ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا۔ اب اس سارے معاملے میں شرک ہے کوئی نہیں، نہ کوئی دیوی پوجا جا رہی ہے، نہ کوئی دیوتا پوجا جا رہا ہے، نہ کسی قبر پرستی ہو رہی ہے، نہ کسی کو کہا جا رہا ہے کہ یار میں تمہارے سے، نہ کوئی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا جا رہا ہے، نہ کوئی ہوتا، کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس بندے نے جس کا باغ تباہ ہوا تھا، اس بندے نے ایک فکرہ بولا ہے، یقول یا لیتنی لم اشرک بربی ھذا، کاش میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ کاش میں اللہ کے ساتھ روڑ سڑے دودھ کڑیا۔ ایک چھوٹی سی افتاد اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ہمارے پاؤں کانپنے لگتے ہیں۔ ہم اس دنیا کے اوپر، اس کی مال و متاع کے اوپر، یہ وہ شرک ہے کہ جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے پر بھروسہ کرتے ہو تو پھر میں تمہیں دیتا ہوں دنیا، جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں چونگے میں مل جاتی، لیکن کائنات کے اندر کم از کم اس چیز کے اوپر تم خاص طور پہ بھروسہ رکھو کہ اس کائنات کا مالک، خالق اور اس کائنات کا فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہوا کیا ہے؟ یہ ایسا ہوا کہ اس طرح کی صورتحال ہمارے اندر آئی کیسے؟ یہ ہے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی ساری ایجاد۔ آج سے کچھ 100 سال پہلے مسلمانوں کے اندر ایک گروہ پیدا ہوا۔ یہ عیسائیوں میں پیدا نہیں ہوا، یہ یہودیوں میں پیدا نہیں ہوا، یہ ہندوؤں میں بھی پیدا نہیں ہوا، جو قرآن کی اس تعلیمات کو سائنس کی کسوٹی میں تولنا شروع ہو گئے۔ کسی یہودی نے نہیں تولا کہ تورات میں یہ لکھا ہے، یہ زبور میں یہ لکھا ہے، ان کا یہ لکھا ہے، ختم۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر پھاڑ دیا، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ کسی عیسائی رومن کیتھولکس نے بھی یہ بات نہیں کی، انہوں نے ایک دفعہ چھوڑ دیا، کہا بس چھوڑ دو، ہم سیکولر ہیں، ہم عیسائی نہیں۔ مسلمانوں کے اندر یہ صورتحال آئی، جس کے بڑے بڑے نام میں نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کی نیتوں پہ شک کیا کرنا۔ انہوں نے یہاں تک صورتحال پیش کی کہ یہ جو سائنس کی توجیحات دینی شروع کر دیں، چونکہ سائنس ایک جگہ پر رکی ہوئی تھی، آگے جا نہیں رہی تھی، اس لیے وہی تجبسن یہ جو فرشتے ہیں ان کو کہا یہ فورسز آف نیچر ہیں، یہ میگنیٹک فیلڈ ہے، اللہ یہ فرشتہ ہے، اللہ نے اس کو میگنیٹک فیلڈ کو فرشتہ کہہ دیا ہوا۔ جب فرشتوں کا انکار کر دیا تو جبریل کا بھی انکار کرنا پڑا۔ پھر کہا کہ اصل میں قرآن تو وہ ہے جو کہ قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، جبریل تو بیسیکلی استعارہ ہے۔ پھر جبریل کا بھی انکار کرنا پڑا تو معراج کا انکار کرنا پڑا۔ جب معراج کا انکار کیا تو اس کے بعد اور بہت ساری چیزوں کا انکار کرنا پڑا۔ پھر کہا کہ اصل میں بیسیکلی یہ جو پرندے کی مثال جو دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ تم ابراہیم نے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا، تو ان کا کیسا کرو کہ پرندوں کے 4 ٹکڑے کرو اور تم اس کو اس پہاڑ پہ پھینکو، اور پھر تم ان کو بلاؤ گے تو وہ خود دوڑے ہوئے چلے آئیں گے۔ تو کہیں گے یہ بیسیکلی سدھانے والا، پیغمبر سدھاتے تھے، اور اس طرح بٹیر کو بھی انہوں نے بلایا، فلاں کو بلایا۔ لیکن اگر آج وہ شخص زندہ ہوتا اور آج وہ آئنسٹائن کی تھیوری پڑھتا تو کہتا کہ اس کائنات کے اندر اگر ایک جسم کو لائٹ کی سپیڈ سے دوڑایا جائے 1,24,000 میل
1,86,000 मील पर सेकंड सेकंड पता नहीं क्या स्क्वायर है सेकंड, मुझे सही तरह याद नहीं, पर सेकंड के हिसाब से रहा जाए तो उस पर टाइम एंड स्पेस का असर नहीं होता, उस कायनात की टाइम एंड स्पेस की वसअतों से बाहर निकल जाती। तो फिर तो मेराज मानना पड़ जाता कि ये तो ऐसा हुआ था, और उस कायनात का मालिक ऐसा कर सकता है, जिसने वैसे इस तरह के अजसाम को क्रिएट कर दिया तो वो भी ये कर सकता है। मैं क्वांटम थ्योरी, जो फिजिक्स के लोग बैठे हुए हैं, उसने इस कुरान पाक की एक बुनियादी हकीकत से आशना करती है। वो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है युमिनूना बिल गैब, गैब पे ईमान रखो। अब गैब क्या है? छुपी हुई चीज़ जो मुझे नज़र नहीं आती। हम लोग कहते हैं जन्नत है, दोज़ख है, सारा, लेकिन अल्लाह ने तो मजबूरी कह दिया हुआ है। क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि ये जो मेज़ है, इस मेज़ को एटम से बनाया गया है, और इस एटम के अंदर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, 3 ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती, जिसको कोई खुर्दबीन नहीं देख सकती, कोई चीज़ नहीं देख सकती। हम उनकी मूवमेंट और उनकी हीट से अंदाज़ा करते हैं कि कोई चीज़ मौजूद है। जदीद तरीन खुर्दबीन, जदीद तरीन साइंटिफिक एडवांसमेंट इस मेज़ की असल हैयत को नहीं देख सकती कि ये मेज़ कैसे तरतीब पा गई है। तो ये पूरी की पूरी मेज़ गैब है। युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाते हैं। इस कायनात के अंदर जो तख्लीक की है, सब कुछ की है, उसकी तरफ यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, दुनिया को देखते रहते हैं, उसमें खल्क को तख्लीक, और उसके अंदर फिर अल्लाह ताला के बारे में, फिर अल्लाह ताला के बारे में मा खलक़्ता हाज़ा बातिल, तुमने कोई चीज़ बातिल पैदा नहीं की। ये है बुनियादी तौर पर आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया कि हमने अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को अपना खुदा बनाया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस तिबरानी के आपके सामने पेश की कि फरमाया आसमान के नीचे जितने भी शिरक हो रहे हैं, अल्लाह को बदतरीन शिरक वो लगता है कि आप अपने नफ्स को, आप ये कह दें कि नहीं कुरान का दस्तूर जो है उससे बेहतर है कि हम पाकिस्तान या वेस्टर्न डेमोक्रेसी का आइन ले लें, कुछ ले लें, जो भी आप कह दें, ये बुनियादी तौर पर आप अल्लाह के सामने अल्लाह के अहकाम, अल्लाह कहता है मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफ़िरून, जो चीज़ हमने नाजिल की है, जो लोग उसके मुताबिक फैसला नहीं करते, यही तो काफिर हैं। मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, जो चीज़ हमने नाजिल की है, जो चीज़ के मुताबिक फैसला नहीं करते, यही तो फासिक हैं। मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल ज़ालिमून, जो चीज़ हमने नाजिल की है, जो लोग उसके मुताबिक फैसला नहीं करते, यही तो ज़ालिम। 3 तमगे से जाता है एक आदमी अल्लाह के दिए हुए बदतरीन तमगे। किसके तमगे? शिर्क के तमगे, कि जो कानून तुमने दिया है ये अब इफेक्टिव नहीं दिया, मैन मेड कानून, एंग्लो सेक्सन्स लॉस, जुडिशियल सिस्टम हमारा अपना होगा, सब कुछ हमारा अपना होगा। ये वो शिर्क है कि जो हमें अल्लाह तबारक व तआला के करीब नहीं जाने देता, और हमारे ऊपर जैसे कहते हैं अदबार की और ज़िल्लत और रुसवाई छाई हुई है। अल्लाह ताला हमें इस शिर्क से निजात की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह तुम्हारा हमें खालिसतन अपने साथ अपनी वहदानियत के ऊपर और उस रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।